مجمع کی توجہ چاہتے ہوئے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے میرے مولا نے اپنے قاتل سے کیا گفتگو کی؟ پہلا فکرہ الٹا نہ سو، یہ شیطان کا فعل ہے. پہلا فکرہ میرے مولا نے کہا، بچے کو معلوم. پہلا فکرہ مولا نے کہا الٹا نہ سو، یہ شیطان کا فعل. دوسرا فکرہ اٹھ نماز پڑھ. یہ دو فکریں سمجھ میں آ جائے علی سمجھ میں آ جائے گا. الٹا نہ سو یہ نہی عن المنکر ہے، اٹھ نماز پڑھ یہ امر بالمعروف ہے. علی اپنے قاتل کو بھی نماز کی تلقین کرتا، علی اپنے قاتل کو بھی نماز کی تبلیغ کرتا. اور اس مجمع میں کون ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مولا علی کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں میرا قاتل؟ تو اب علی سے کہہ دو کہ مسجد میں نہ جائیں. مولا جب آپ کو پتہ ہے، علی اس دن بھی مسجد میں گیا جب علی کو معلوم تھا کہ مسجد میں میرا قاتل. وہ مسجدوں کی رونق، وہ مسجدوں کی زینت، وہ عبادت کی زینت، عبادت نہ کرتا تو دنیا اسے واقعاً خدا کہتی. پھر کوئی دلیل کام نہیں آنی تھی، ساری دنیا کہتی کہ اللہ. اس نے اپنے سجدے سے تصور کو ہی مٹا کے رکھ دیا کہ کوئی ہے جسے میں جھکتا ہوں. علی ہو کہ جس کے سامنے جھکے. علی کا مطلب ہے بلند. اور کسی نے پوچھا یا علی سجدے کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا بدن کی سب سے اونچی جگہ کا نام ہے ماتھا اور سب سے پست جگہ کا نام ہے زمین. اونچی جگہ کو پست جگہ پہ جھکا کے اقرار کرو کہ کوئی ہے. اپنی اونچی جگہ کو پست کر دو، جھکا دو. اور جھکانے کے بعد فرماتے معبود گواہ رہنا علی اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا. اگر میں اس سے زیادہ جھک سکتا تو میں تیری بارگاہ میں جھک. دنیا ماہ رمضان کی مبارکیں دیتی ہے ایک دوسرے کو. مبارک دیتے وقت سوچ لیا کر یہ وہی مہینہ ہے جس میں علی کے بچے یتیم ہوئے. رونے کی راتیں، گریے کے دن ہیں. پردیس میں بی بی زینب کے اجڑنے کا موسم. دنیا کی بیٹیاں عید کے قریب خریداریوں میں مصروف ہیں، بازار بھر گئے ہیں، امیر غریب بچوں کے لیے چیزیں خرید رہا. میرا سلام اپنی ان بیٹیوں پر جو اس عید کو سادگی سے مناتی. ہمارے گھروں میں، آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں اس عید کو سادگی سے منانے کا رواج ہے. اس عید کو کیا مسلمانوں کی گن کے دو عیدیں ہیں، سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گئے. کئیوں نے میرا لفظ سمجھا ہے، کئیوں کو سمجھ نہیں آئی. عیدیں دو ہیں، شہر ایک ہے. ایک عید کو ایک شہر کوفہ دونوں عیدوں کو کھا گئے. ایک عید پہ زینب باپ کا ماما اٹھا کے روتی رہی، دوسری عید پہ دریا کے کنارے مسلم کے بچے ذبح ہوتے. امام حسین کا پاک خالق آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. رمضان اسی کا قبول ہے جس نے علی کے بچوں کو پرسا دی. عبادتیں اسی کی قبول ہیں جس نے علی کے یتیموں کو پرسا دیا. کوشش کرنا ان 3 دنوں کو محرم کی طرح گزارا کرو، محرم کی طرح. اور ایک گزارش میں خاص طور پہ کیا کرتا ہوں، کوشش کیا کرو عید والے دن کالے کپڑے پہنا کرو. اور کوئی میری بات کو دل سے مانے یا نہ مانے، سادات عظام کے آگے میری ہاتھ جوڑ کے منت ہے، ہو سکے عید والے دن کالے کپڑے پہنے. آج کل کسی کے گھر میں 100 سال کا بڈھا بھی مر جائے نا، عید والے دن تو عید مبارک ہے وہ قبول نہیں کرے گا. وہ کہتا ہے جی ہمارے گھر فوتگی ہو گئی ہے، ہم نے عید نہیں منائی. علی کی شہادت سے بڑا تیرا نقصان کون سا؟ اور میں نے جو فکریں کہیں پوری ذمہ داری سے کہیں، یہ آل محمد کی سنت. یہ نہ کہا کرو کہ عید نہیں، عید ہے، مناؤ ایسے جیسے سیدوں نے منائی. راوی کہتا ہے میں مدینے میں گیا، میں نے قبر نبی کو بوسہ دیا. قبر نبی کو بوسہ دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھٹے امام کو جا کے مبارک دوں. کہتا میں امام کے دروازے پر آیا، میں نے دستک دی. علی کی شہادت ہے، عباس کا علم میرے سر پہ. قسم کھا کے روایت پڑھتا ہوں، امام گھر سے باہر نکلے، بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے. راوی دیکھ کے کہتے ہیں مولا لوگ کیا کہیں گے، عید والے دن بھی کالے کپڑے. داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی، رو کے فرمایا ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی. اللہ تیری ہائے قبول کرے. حسین کی ماں انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی.
عیدیں سوگوار ہو گئی آل محمد کی، جن کے صدقے میں عید تھی، ان ظالموں نے ان گھروں کو لوٹ لیا۔ عبادت کے موسم میں، پردیس میں، اور جو وہ سازش ہے، SMS بھی چلتے ہیں، مجلسوں میں بھی بات ہوتی ہے، ماتمداریوں میں بھی، عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت، یہ ادھوری لعنت ہے، لعنت مکمل بھیجی کرو، اسے بھیجنے والے پہ لعنت، اس کی سرپرستی کرنے والے پہ لعنت۔ ابن ملجم تو کرائے کا قاتل ہے، تاریخ کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، یہ تو ایک کرائے کا قاتل ہے جسے بھیجا گیا۔ کتامت ایک کرائے کی قاتلہ ہے جو پہلے سے وہاں پر فرعون شام کے منصوبے سے موجود تھی۔ علی کا قاتل فرعون شام ہے، جیسے سازش کے تحت اس ملعون کو یہاں بھیجا، پھر ایک لمبی کہانی اور سٹوری بنا دی گئی، جی وہاں بھی حملہ ہوا، وہاں بھی حملہ ہوا، ایک وقت میں، ایک ٹائم میں، ایک تاریخ کو۔ عقل کے دشمنوں، کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ ان کے پاس موبائل ٹیلی فون تھے کہ میں اب ادھر حملہ کر رہا ہوں، تو ادھر کر، تو ادھر کر، تو ادھر کر، کوئی سیٹلائٹ نیٹ ورک تھا؟ سب جھوٹا افسانہ ہے۔ ساروں نے مل کے زینب کو یتیم کیا۔ شریف امام، تو بعد میں پتا چلا، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، حسن حسین اس گھر کے اندر چلے گئے علی کی شہادت کے بعد، دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں۔ حسن پوچھتے ہیں بھوک لگی ہے؟ کہتے لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں پیاس لگی ہے؟ کہتے بہت لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں۔ حسن حسین پوچھتے ہیں پھر رونے کی وجہ؟ کہتے اللہ کرے وہ خیریت سے ہو۔ حسنین پوچھتے ہیں کون؟ کہتے ایک مزدور تھا جو روز کوفے سے میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے چلا جاتا تھا، 19 رمضان سے وہ میرے پاس آیا نہیں۔ ہائے یا علی، ہائے یا آواز صرف مزدور نہیں، امیر المومنین تھا، ہمارا بابا تھا علی ابن ابی طالب۔ ہم یتیم ہو گئے، آج کے بعد تجھے حسن کھانا کھلے گا۔ رات کے وقت راشن اٹھا اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچانے والا امیر، بادشاہ دین و دنیا امیر۔ پھر بیٹیاں بلا لیں، کوفے کے شہر میں اپنی زندگی میں بیٹیاں آ گئی، آج تک وہ گھر موجود ہے۔ دعا کیا کرو، میں ایک سفارش کرتا ہوں ہر مومن سے، دعا میں بڑی طاقت ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے دعا کو مومن کا اسلحہ قرار دیا، اور یہ اتنا کاریگر کارآمد اسلحہ ہے کہ اس کے سامنے کسی اسلحے کی ضرورت ہی نہیں۔ دنیا میرے پیچھے تھی اور میرے ساتھ تھی صرف مومنین کی دعائیں، اور میں بی بی کا شکر گزار ہوں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے لگوں، ہر بندے کا شکریہ میں ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ہر گھر میں میرے لیے ایسے دعا ہوئی جیسے میں اسی گھر کا فرد ہوں، اور یہ محبت جناب سید کونین ہے، اس کا بی بی آپ کو اجر عطا کرے۔ جب بھی دعا مانگے، ایک دعا کبھی مر کے بھی نہ بھولنا کہ خدایا مجھے کربلا دکھا، خدایا مجھے حسین کی قبر میں۔ میں آپ کے لیے کہتا ہوں، میرے لیے آمین کہہ دے خدایا قبر حسین کی زیارت، خدایا غریب زہرا کی قبر میں۔ جو کربلا گئے ہو وہ کوفہ بھی گئے ہوگے، جو کوفہ گئے ہو تم نے وہ گھر دیکھا ہوگا جو علی علیہ السلام کا گھر تھا، حسن حسین کا کمرہ، ابی الفضل عباس کا کمرہ، زینب و کلثوم کے قرآن پڑھنے کا کمرہ، چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹا سا گھر، وہ آج تک موجود ہے وہاں پر۔ علی کی سیرت، علی کا کردار، علی کا طرز زندگی، دارین قربان یا علی۔ عثمان ابن حنیف میرے مولا کا صحابی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 3 دن مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا حلوہ بنایا، پیسے بھی تھوڑے تھے، حلوہ بھی تھوڑا سا بنا، اسے کوئی ایک آدمی چاک سکتا تھا، بس اتنا تھا۔ کہتے میرا ارادہ ہوا میں کھاؤں، پھر میں نے ہاتھ چھوڑ دیا، میں نے کہا میں اپنے مولا کو پیش کرتا ہوں، علی علیہ السلام کو کھلاتا ہوں۔ وہ کہتا میں مولا کے دروازے پر گیا، میں نے دستک دی، علی مصلی سے اٹھ کے باہر آئے، میں نے کہا مولا یہ حلوہ قبول کرے۔ علی نے لے کے واپس کیا، فرما ابن حنیف اللہ تجھے اجر دے، یہ حلوہ واپس لے جا، تیرے امام نے اپنی زبان کو لذت والی غذاؤں کے ذائقے سے آشنا نہیں کیا۔ خطبے میں
میں فرماتے تھے مجھے فخر ہے مجھ پر زکات کبھی واجب نہیں ہوئی. علی وہ امام ہے جس پر زکات کبھی واجب نہیں. مطلب پتہ ہے زکات اس پر واجب ہوتی ہے جو مال کو جمع کر کے رکھے. جس نے کبھی اپنے پاس مال جمع کر کے رکھا ہی نہ ہو, خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہو, اس پر زکات کہاں سے واجب. جو جانوروں کے لیے بھی وصیت کرے. گورنروں کو خط لکھا میرے مولا نے, ایک لمبا راستہ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس ملتا ہو, ایک شارٹ کٹ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس نہ ہو, تو خبردار لمبے راستے کے خوف سے جانوروں کو اذیت نہ دینا, لمبے راستے سے آنا تاکہ جانوروں کو پانی بھی ملتا رہے اور کھانے کو بھی دعوت ملتی. کالی رات تو فرمایا تھا یہ بطخیں میرا نوحہ کر رہی ہیں. بطخوں نے اپنی چونچوں میں مولا کی ابا لے لی تھی, یہ میرا نوحہ پڑھ رہی, میرا نوحہ پڑھ رہی. کبھی بطخیں کسی مقام پر شور مچائیں تو پریشان نہ ہونا, اس لحاظ سے ان کی عزت کر لینا کہ یہ علی کے گھر میں پلتی. اور اسی طرح شور مچا کے روئی تھی حیدر کرار کے لیے. فرمایا حسن انہیں پانی پلا سکو, کھانا کھلا سکو, دانا چگوا سکو تو رکھنا, ورنہ انہیں آزاد کر دینا. میں ایک مرتبہ فکرہ کہتا ہوں, بے غیرت زمانہ جو علی جس کوفے میں بطخوں کو بھی پیاسا برداشت نہیں کرتا تھا, اسی شہر میں اس کی پوتی سکینہ حسرت سے مسلمانوں کو دیکھتی رہی کہ کوئی ہے جو مجھے محمد کے رشتہ داری کی وجہ سے پانی کا گھونٹ ملے. ابھی تو امیر کی بیٹی ہے علی کی بیٹی, امیر کی بیٹی تھی تو اتنے ظلم کیے, پھر اس کوفے میں آئے گی غریب کی بہن بن کر. عورتیں اکٹھی ہو کر آ گئیں, یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے, اور قرآن کی تلاوت کی بہار ماہ رمضان. علی فرماتے ہیں سچ ہے مولا, ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آسمان والوں کے لیے زمین کے وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی. علی نے فرمایا سچ ہے مولا, ہمارے مرد تو قرآن پڑھ کے آ جاتے ہیں مسجد میں, ہم عورتیں وہاں پہ پردہ ہوتا ہے, ہم آ نہیں سکتی. ہم نے سنا ہے تیری بیٹی ہو بہو تیری طرح عالم ہے, ہم نے سنا ہے تیری بیٹی زینب ہو بہو تیری طرح بولتی ہے. پوری تقریر بے شک توجہ سے نہ سننا ہے, فکرے پہ ضرور توجہ کرنا. یہ لفظ نہیں الہام ہے. میں نے دو ہستیوں کو علی کی طرح بولتے دیکھا ہے. عرش پہ کبھی اللہ بولے تو علی کی طرح بولتا ہے, فرش پہ کبھی زینب بولے تو علی کی طرح. ایک اللہ بولتا ہے علی کی طرح, ایک زینب عالیہ بولتی ہے علی کی طرح. میرے مولا نے فرمایا قرآن پڑھائے گی لیکن کوشش کرنا کہ بھیڑ بنا کے نہ جانا. ہائے ہائے میری بچی بھیڑ سے گھبراتی, پڑھنے لگی, عورتیں قرآن پڑھانے لگی. زینب عالیہ درس علی کے لہجے میں قرآن پڑھاتی رہی, علی کے علم سے قرآن پڑھاتی رہی. لیکن جب آیا نا کہ بلا 40 ہجری والا ماہ رمضان, عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے, روتی ہوئی باہر واپس آتی تھی. کوئی ماتم کرتی ہوئی آتی, کہ بلا کوئی روتی ہوئی آتی.